کی ہے، اور سب معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ لوگوں، اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اب جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے، ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو یقین ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفقت کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی، وہ اور جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیے اور کفار سے جنگ کی، اور اللہ نے سب سے ہی ثواب نیک کا وعدہ کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ کون ہے جو اللہ کو نیک نیتی سے قرض دے تو وہ اس کو کئی گنا ادا کرے گا، اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کی کہ ہم اس دنیا میں اللہ نے تو عارضی بنایا، عارضی فانی دنیا میں، اور یہاں ہم آئے ہیں صرف نماز، قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک زندگی جیسے گزاری، اور ہم بھی انہی کی طرح گزاریں گے کہ جیسے انہوں نے ایک سنت کو زندہ کیا، جیسے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی محنت کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے کہ انہوں نے اتنی مار کھائی اپنی مسلم امت کی خاطر، لیکن آج کہ وہ صدقہ آج تک، یعنی کہ وہ کام جو انہوں نے کیا تھا کہ ہم آج آپ یہ سوچیں اب ہماری ذمہ داری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے زندگی گزاری تو ہم بھی ایسے گزاریں۔ دیکھیں بھائی، اللہ پاک کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو روزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے صرف آپ لوگوں کو، آپ بھائیوں کو، آپ مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے چیزیں بنائی ہیں۔ آپ کبھی جو چیز کھاتے ہو، آم کھاتے ہو، کیلے کھاتے ہو، سیب کھاتے ہو، یعنی کہ سبزی میں سے سبزی ہوگی، شلجم، آلو، مٹر، گاجر، میں ساری تفصیل پہ نہیں جا سکتا، میں نے ہو رہی کوئی ایسی، یعنی کہ ساری سبزیاں، ساری نعمتیں۔ دوسری بات یہ ہے اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہے
اللہ پاک نے ہمیں تو آنکھیں تو چشمے جسے کہتے ہیں تو آنکھیں اللہ پاک ہمیں عطا کی ہیں، جو ہمیں یہ نعمت ہے سب سے بڑی کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہ ہوتی کہ ہم دیکھ نہ سکتے، کہ ہم لوگ اندھا کہتے یہ اندھا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو چلتے چلتے جاتے جاتے اس کو اندھا کہہ دیتے ہیں۔ ایک بندہ جا رہا ہے کہتے جانتا ہے اس کو نظر نہیں آتا، بھائی یہ بھی گناہ ہے۔ اب اندھے کو اندھا کہو گے گناہ ہے، اس لیے میرے اللہ نے اس کی آنکھیں روشنی، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ زندہ ہے نا اس زمین پہ چاہ تو سکتا ہے، لیکن اس کو سارے دیکھتے ہیں، ساری دنیا والے، 6 میلسی والے، کروڑ پکے والے، ملتان والے، ہر شہر میں یعنی کہ مزدور دور ہیں، لیکن اس مزدور کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، اس کا برا بھلا کہتے ہیں، کچھ دینے کے بجائے، خیرات دینے کے بجائے جب ہمارے پاس آتا ہے یا ہم تمہارے پاس جاتا ہے، لیکن خیرات دینے کے بجائے اس کے مذاق کرتے ہیں، اس کی سوٹی کھوس لی، اس کو برا بھلا کہہ دیا۔ اگر میری اللہ نے اگر اس کی دعا قبول کر لی، تم یہ سوچو تمہارے پاس کیا بچے گا؟ باقی کچھ نہیں بچے گا۔ بھائی اس مزدور کو ایک تو مجبور ہوتا ہے، ایک چور ہوتا ہے، اوپر سے اتنا پریشان ہوتا ہے، اس کو نظر بھی آ رہا ہے، یہ نہ کہیں اس کو نظر نہیں آتا۔ بھائی ایک بندہ کالا ہے، کالا بندے کو ہم نفرت کرتے ہیں، کالے بندے کو اللہ پاک نے بنایا ہے، گورے بندے کو اللہ پاک نے بنایا ہے، چاہے جس رنگ میں اللہ پاک نے بنایا ہے، اللہ پاک کی اپنی مرضی ہے، چاہے جس مرضی رنگ ہمیں دیکھے نا۔ ایک دوپٹہ ایک بھائی لے کے جاتا ہے کسی کپڑے والے کے پاس، وہ کہتا ہے بھائی اس کو کپڑے کا رنگ چینج کر دے، وہ پوچھتا ہے تم نے کون سا رنگ کروانا ہے، پیلا کروانا ہے، لال کروانا ہے، سبز کروانا ہے، کون سا کلر کروانا ہے؟ جو اس کی گھر والے جنہوں نے جو رنگ پسند کرتے ہیں، جو رنگ پسند کی ہوگا، اس بھائی کو جا کہتے ہیں، وہ جا کے کہتا ہے بھائی یہ رنگ کر دے، یہ رنگ کر دے، یہ رنگ کر دے، یہ نہیں پتہ۔ اسی طرح اللہ پاک بھی چاہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطابق زندگی تم نہیں گزار سکتے، لیکن یہ بڑی بات ہے، لیکن جب تم نہیں گزار سکتے، سب کچھ اللہ نے آپ کو تو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو تم مسجد بھی جا سکتے ہو، وہ اللہ کے راستے پہ، یعنی کہ جو بھی کام ہے تو آنکھیں آپ کو اللہ پاک نے دی ہے، نعمت دی ہے، سب سے بڑا تحفہ دی ہے۔ ان 2 آنکھوں سے تم قرآن پڑھ سکتی ہو، تم 2 آنکھوں سے تم دیکھ سکتی ہو، تم دو آنکھوں سے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتی ہو، یعنی کہ 2 آنکھوں سے اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتے ہو، وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو دیکھیں۔ کوئی بندہ مر جاتا ہے کہتے بندہ مر گیا، ایسے نہ کہا کرو، لیکن بندہ مرا نہیں ہوتا، لیکن تمہارے سامنے مرا ہے، لیکن وہ اللہ اس کو پیارا ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک کو پیارا ہو جاتا ہے جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وہ چیز ہے جو آپ لاہوری شہنشاہ جو آپ کو چیز ہے جو بتا رہا ہے، جو آپ کے بات ہے جو بتا رہا ہے، حقیقت بتا رہا ہے، ایسی ہے، ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا، محنت کروں گا۔ دیکھیے آج مجھے دوسرے ماہ یہ پتہ نہیں پہلے ماہ 5 مہینہ 2021 کو میں نے یہ اللہ پاک کی یعنی کہ یہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، لیکن آج مجھے نیند سکون سے آئیے۔ 17 سال ہو گئے، قسم میرا رب پروردگار کی، قسم میرے رب کی کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی جب سے میری ماں فوت ہوئی ہے، کہ آج اللہ پاک نے مجھے نیند ایسی سکون سے آتی ہے کہ میں چاہتا ہوں، میں نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا دنیاوی۔ بھائی جب سے اللہ اپنے ساتھ پیار ہو جائے، اللہ کے ساتھ پیار ہو جائے، دیکھیں نا یہ تمہیں پیار ہے، آج تمہیں دنیا کے مطابق آج تمہارا پیار ہے دنیا سے، جب اٹھو گے قبر سے تو دنیا کے مطابق اٹھو گے، اس ماحول میں آپ رہتے ہو، جس ماحول سے آپ کھڑے ہوتے ہو، وہ ماحول آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھایا جائے گا۔ اس لیے یہاں نہیں، یہاں تم جو مرضی کرو، جب میرا اللہ کا پاس جب نیچے مٹی میں، جب قبر میں، جب فرشتہ اوپر یعنی کہ سر پہ کھڑا ہوگا، وہ تمہاری روح اللہ پاک ڈال دے گا۔ جب تمہاری روح قبر میں جب آئے گی، یعنی کہ جب روح تمہارے جسم میں آئے گی، تم کھڑے ہو گے، تم کہو گے ہم کہاں گئے، ہم کدھر آ گئے، ہمارا یعنی کہ وہ جو ساری چیزیں جو تمہارے رشتہ دار گزرتے ہیں، جو بھائی گزرتے ہیں، ہمسایہ گزرتے ہیں، چاہے کسی کی بیٹی گزری ہے، چاہے کسی کا باپ گزرا، چاہے ماں باپ گزرا، لیکن سارے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی آخری، لیکن وہ قبر میں جب ہوگا اس کے سارے وہ رشتے، وہ ماہیں، چاہے دوست فوت ہوئے، چاہے جو مرضی فوت ہوئے،
لیکن اس کو سارا وہ نظر آئے گا. اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں میرا مقصد یعنی کہ میرے مقصد یہ تھا آپ قرآن پڑھیں, آپ دین کے مطابق اللہ پاک کے راضی کرنے والے بن جائیں, اللہ پاک کو راضی کیا کرے. اللہ پاک نے تو آنکھیں دی ہیں, اللہ پاک نے تو ہاتھ دیے ہیں, اللہ پاک نے تو پاؤں دی ہیں. بھائی ایک بندہ آپ کو کہتا ہے ایک آنکھ مجھے 1 کروڑ کی دے دے, دوسری آنکھ 3 کروڑ کی دے دے, پہلی آنکھ پھر 2 کروڑ کی دے دے, پھر دوسری آنکھ 4 کروڑ کی دے دے, تو آنکھ ان کو یہ نکال کے دے سکتے ہو؟ نہیں, آنکھ نہیں دے سکتے, کیونکہ آنکھ ہے تو سب کچھ ہے, آنکھ نہیں ہے پھر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے آنکھوں سے تم دیکھتے ہو. بھائی تم مسجد جا کے اللہ پاک کی نماز تم کبھی نہیں پڑھتے, یا پڑھتے ہو تو کہتے ہو ہم احسان کرتے ہیں. اللہ پاک کا اتنا بڑا احسان ہے. اللہ پاک نے ہمیں پورا بنایا, پورا جسم بنایا, اتنے زیادہ جوڑ بنائے. ان جوڑوں کا کبھی آپ جہاں تنہائی میں اکیلے ایک سائڈ پہ بیٹھ کے سامنے قرآن رکھ کے, یا ویسے اللہ پاک کی نگاہ کر, اللہ پاک کی طرف آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھ نگاہ کر کے آپ یعنی کہ آپ اپنے گرواہن میں دیکھو میں کیا چیز ہوں. یہ جسم چھوٹا سا جسم ہے, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں, چھوٹا یہ جوڑ ہے. لیکن جب یہ روح نکل جاتی ہے پھر کسی کام کے نہیں ہے. جب یہ آپ کی آنکھیں جو مجھے دیکھ رہے لوری شہن جو یہ تصویر یعنی کہ یہ ساری آنکھیں لیکن سارا جسم, لیکن اللہ پاک کے مطابق یعنی کہ تم اس کام لیتے ہو اس سے محل ہوتا ہے. اگر جہاں جاتے ہو لیکن اللہ پاک کی لیکن اللہ پاک حکم نہ ہو تم گھر سے باہر روانہ نہیں ہو سکتے, تم گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے, تم رشتہ دار کے پاس نہیں جا سکتے, تم کاروبار میں نہیں جا سکتے, تم دکان پہ نہیں جا سکتے, کارخانوں میں نہیں جا سکتے, تم فیکٹری میں نہیں جا سکتے, تم کسی دوست کو ملنے کے لیے نہیں جا سکتے, تم کسی ہمسائے کو ملنے کے لیے نہیں جا سکتے, تم کہیں نہیں جا سکتے. کیوں؟ اللہ پاک کی مہربانی ہے, اللہ پاک کا احسان ہے. اللہ پاک نے تمہیں پورے 2 پاؤں دی ہیں, پورے آپ کو 2 بازو دی ہیں, تو ایک منہ دی ہے, 2 کان ہے, ایک سر ہے. آپ کو اللہ پاک نے لباس بنایا ہے, ایک لباس اللہ پاک نے تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ لباس ہو. ایسے بندہ پھر سے پھیرے گا, شرم آئے گی. لیکن اللہ پاک نے ایک ایسا میں ایک اپنی بات کر رہا ہوں, تمہاری بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ میں دوسری تصویر میں نہیں جا سکتا اللہ پاک, لیکن انشاءاللہ دوسرا کوئی ایسی موقع ملا وہ بات دوسری تصویر میں کر دوں گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے تمہارے کپڑے بنائے اتنے سونے, کوئی کپڑے سونے پہن کے دوست کو ملنے کے لیے چلا جاتا ہے رشتہ دار کو, لیکن سونے کپڑے پہن کے جمعہ پڑھا کر, سونے کپڑے پہن کے مسجد جایا کر, سونے کپڑے پہن کے میں اللہ پاک کے 2 رکعت شکر ادا کیے گا. اللہ پاک تیرا شکر ہے ہمیں لباس دیا, ہمیں یہ اللہ ہم جوتی پہنتے ہیں, اتنی بڑی مہنگی جوتی لے کے آتے ہو عید پر موقع پہ کہ ہم جوتی پہنیں گے, ہم اچھے کپڑے پہنیں گے, اچھا لباس ہوگا, ہم جائیں گے کسی کو ملنے کے لیے, اگلا خوش ہوئے گا, وہ ہمیں خوش ہوئے گا, اور سینہ ہمارا بڑا ہو جاتا ہے, اس لیے سینہ بڑا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ہم دوست کے ملنے کے لیے آئے ہیں, ہم اپنے یار کو اپنے یعنی کہ ایک پردیس میں جاتا ہے ملنے کے لیے, لیکن یہ نہیں پتہ یہ تمہارا پردیس, یہ دنیا, لیکن میرے آخرت پردیس نہیں ہے. اگر جب تم قبر میں جاؤ گے یہ تمہارا پردیس ہے, وہ تمہاری آخرت ہے. اگر آخرت چاہتے ہو پردیس کو بھول جاؤ, یہ پردیس اس لیے اللہ پاک تمہارا بنایا ہے, لیکن گھر سے جب نکلتے ہو وہ تمہارا پردیس ہے. اگر کسی شہر میں جاؤ, اگر جہاں سفر کرتے ہو, گاڑی میں بیٹھتے ہو, لین گاڑی میں بیٹھتے ہو, جہاں بیٹھتے ہو, اگر تمہیں وہاں ٹائم ملے لیکن ساتھ اس کو ہاتھ یعنی کہ جب گاڑی رکے نماز پڑھ لیا کرو, 2 رکعت شکر تھا اللہ پاک کا ہمیں خیر کہنے سے. جہاں گاڑی جا رہی تھی میں رکا, میں نے مسجد اللہ پاک تیری دیکھی, میں مسجد اللہ پاک کا ایک احسانات کرتا جاؤں. اللہ پاک کا احسانات ہے, ہمیں گاڑی بیٹھنے کی توفیق دی, ہمیں گاڑی بیٹھنے کی جہاں اللہ ہمیں ہمت یعنی کہ طاقت دی. اگر نہ ہو گاڑی میں تم بیٹھ سکتے ہو, نہیں بیٹھ سکتے. اگر طاقت تمہارے پاس نہ ہو تم روٹی کھا سکتے ہو, اگر طاقت تمہارے پاس نہ ہو تم گھر جا سکتے ہو, اگر طاقت تمہارے پاس نہ ہو تم کہاں جانا چاہتے ہو, کہیں جا رہے ہو تم وہاں پہنچ سکتے ہو. نہیں, یہ ساری اللہ کی طاقت ہے. اللہ تمہیں طاقت دی ہے, اس طاقت کا احسان نہاد ہے, اس طاقت کا اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس طاقت کا وہ ہے. تو جو طاقت اللہ پاک ہر انسان میں ہے, لیکن طاقت کا
تم فضول زہر ٹائم زہر کی طاقت وہاں خرچ کرتے ہو کہ ایک ناجائز لڑائی ہوتی ہے، ناجائز کوئی لڑ رہا ہے وہیں پہ کھڑے ہو کے اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، اس کو مار دیا، یعنی کہ طاقت بھی ہم نے قربانی دی ہے، طاقت خرچ کرنی ہے، آجا آجا میرے اللہ پاک کہتا ہے آجا میرے بندے آجا، اگر طاقت خرچ کرنی ہے آجا، ہے کہ میرے دین کے مطابق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت کے مطابق زندگی گزار، تجھے پتہ چلے اللہ پاک نے تجھے بنایا چھوٹا سا، لیکن جب تھا تجھے پتہ نہیں تھا میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، تجھے پتہ نہیں تھا میں نے کہاں جانا ہے، تجھے پتہ نہیں تھا یہ گاڑی کا یہ پلیٹ نمبر یہ ہے، یہ نمبر یہ کہاں پہ جائے گی، یہ یہاں پہ جائے گی، تمہیں یہ پتہ نہیں تھا، تمہارے ماں باپ نے سکھایا اور تمہارے یعنی کہ تم دنیا میں ہر چیز سیکھ جاتے ہو، جب سیکھ جاتے ہو تم کہتے ہو ہم نے ہماری یہ دنیا ہے، ہم نے یہاں پکا رہنا ہے، یہاں سے ہم نے ہلنا نہیں ہے، یہاں سے جانا نہیں ہے، بھائی کیوں کہ تم کیوں غلط بات کرتے ہو، کیوں میں اللہ پاک کو ناراض کرتے ہو، کیوں اللہ پاک کیوں تم نے یار تمہاری مہربانی ہے تمہارے آ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ پاک کو ناراض نہ کیا کرو، جب اللہ پاک ناراض ہو گیا تو آپ اللہ پاک کو منانے کے لیے آپ کے پاس وہ طاقت نہ ہوئی، آپ کو اللہ پاک کو منانے کے لیے آپ کے پاس فرصت نہ ملی، آپ کو اللہ پاک کو منانے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو موقع پھر نہ دیا، اللہ پاک کو منانے کے لیے آپ کو وہ یعنی کہ جو اللہ پاک خلاف چلتے ہو، اللہ پاک چاہا لیکن اللہ پاک تمہیں وہ توفیق نہ دی، لیکن اللہ پاک نہیں چاہتا، اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے لیکن وہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے مطابق میری رضا کے مطابق، لیکن ایک دفعہ آج صحیح تجھے بتاؤں میرے اندر ایسی کون سی رحمت ہے جو میری رحمت وجہ سے تم اتنے بڑے یعنی کہ جو بھی کرتے ہو میری رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے، اللہ پاک کی رحمت نہ ہو یعنی اللہ پاک کا، لیکن ہم یہاں ایک روٹی یعنی کیا بتاؤں کیا رحمت تفصیل میں چاہوں، لیکن انشاءاللہ میں پھر کبھی ایسی کوئی موقع ملا پھر آپ کو یہ بات بیان کر دوں گا کہ اللہ پاک جب چاہتا ہے نا، جب اللہ پاک چاہتا ہے وہ اللہ پاک کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ جو نماز ہی پڑھتے یا اللہ نماز پڑھنے کا توفیق عطا فرما، یا اللہ تو رب کریم ہے، یا اللہ مشکل کشا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، پرہیزگاروں کے لیے رہنما ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے پیغمبر تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے، یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ